بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. عزیزان محترم، خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر ذکر عزائے حسین میں بٹھا دیا. دنیا مختلف مشغلوں میں مشغول ہے مگر اللہ نے ہمیں ذکر حسین میں مشغول کر دیا. اور جیسا پہلے دن بھی میں نے کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں اور کہتے رہیں گے، جو مجلس حسین میں آ جائے وہ اپنی طرف سے نہیں آتا، سیدہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے اس میں. اور جو اگر مجبوری میں نہیں آ پایا اس کی طرف سے آج آپ نیت کر لیں، مولا قریب ہیں، آپ کی وجہ سے ان تک اجر پہنچ جائے گا. آج آپ کی وجہ سے ان تک اجر پہنچ جائے گا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. پروردگار عالم بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے. تفاسیر میں جائیے، جہاں جہاں بھی ایمان کی بات آئی اور آمنوں کی بات آئی وہاں پر پروردگار عالم نے شیعوں سے خطاب کیا ہے، علی کے چاہنے والوں سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے. یا جتنے بھی احکامات، جہاں جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اللہ سوائے علی والوں کے کسی اور سے خطاب کیا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ علی والوں سے چاہتا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ علی والوں سے چاہتا ہے کہ روزہ رکھو، اللہ علی والوں سے چاہتا ہے کہ حج کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمام عبادتوں کی اجرت اگر ہے تو وہ محبت اہل البیت. اگر تمام عبادتیں مرحلہ قبولیت پر ہیں تو وہ ولایت امیر المؤمنین کی وجہ سے، وہ ولایت اہل البیت کی وجہ سے ہیں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے ہے. یہی وجہ ہے جو بھی اہل البیت سے محبت کرتا ہے پروردگار اس کو کتنی جزا دیتا ہے، کتنا اجر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اس سے بہتر انداز سے صلوات بھیجیے. مولا کیا جملہ فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا، یاد رکھو جب تم ہماری مظلومیت میں سانسیں لیتے ہو، نفس المحموم لظلمنا تسبیح ہوئی، وہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہے. وَحَمْبُهُ لَنَا عِبَادَتًا، اور ہمارے لیے جب یہ آہ بھرتے ہو، یہ آہ بھرنا عبادت ہو جاتی ہے. یہاں پر آغائی جواد عابلی نے جملہ کہا اور مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے جب ماہ رمضان آتا
رسول پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والمغفرۃ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادۃ۔ اے لوگو، ماہ رمضان آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، برکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ رسول خدا کا فرمان پڑھتے ہیں، یاد رکھو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس تسبیح کے برابر ہو جاتا ہے اور تمہارا سونا عبادت ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی تو مسلمان نے قبول کر لیا، کبھی سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ کبھی تو مسلمان نے قبول کر لیا کہ کبھی سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان اپنا عمل بچانے کے لیے سو جائے، اللہ مولوی اپنا عمل بچانے کے لیے سو جائے تو وہ عبادت ہے، اور اگر علی رسول کو بچانے کے لیے سو جائے، دین کو بچانے کے لیے سو جائے، رسالت کو بچانے کے لیے سو جائے، وہاں پر تجھے اعتراض ہے؟ علی کا سونا عبادت نہیں ہے۔ سونا عبادت نہیں ہے، باقی واللہ مولوی تیرا سونا عبادت ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں کہتا ہے سونا عبادت، سانس لینا تسبیح کا درجہ۔ اگر میرے چھٹے مولا کیا فرماتے ہیں، نفس المحموم لظلمنا، جو بھی ہمارا شیعہ ہماری مذہبیت میں سانس لیتا ہے، یہ سانس لینا تسبیح کا درجہ ہو جاتا ہے۔ ہم لنا عبادت، اور یہ آہ جو کرتا ہے وہ سوئے تو عبادت ہے، اب آہ بھرے تو عبادت ہے۔ جیسے آہ بھرنا عبادت ہے، علی کی راہ میں واہ کرنا بھی عبادت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی عبادت ہے، صدا بلند کرنا بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں کو پیغام ہے، تمہاری تسبیح، تمہاری سانس تسبیح کا درجہ تب بنتی ہے جب ماہ رمضان آئے۔ تم ماہ رمضان کا انتظار کرو تو تمہاری سانس تسبیح ہو جاتی ہے۔ ہم جب سانس لیں، گویا کہ اللہ نے بتا دیا اہل بیت سے محبت کرو، ہر مہینے کو تمہارے لیے ماہ رمضان نہ بناؤ تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اور ماہ رمضان میں لیلۃ القدر بھی ہے نا۔ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ کہ لیلۃ القدر جو ایک رات میں ہزار راتوں کا سفر کرواتی ہے۔ توجہ ہے، ایک رات ہزار راتوں کا سفر کرواتی ہے۔ یہ زمان کا نام ہے۔ آل محمد خود لیلۃ القدر ہے، کہتے ہیں آ جاؤ ایک بنا دیں گے، لعنت اللہ سے علیہ السلام کا سفر کروائیں گے۔ یہ صدیوں کا سفر، توجہ فرمائیں، 1400 سال گزر گئے، لعنت اللہ کا بھی سفر ہے، علیہ السلام کا بھی سفر ہے۔ جو یزید کی طرف تھے وہ لعنت اللہ بن گئے، اور جو حسین کی طرف آ گئے وہ علیہ السلام بن گئے۔ لمحے کی بات تھی، اور لمحے میں حسین کے پاس آ گیا وہی لمحہ ان کے لیے لیلۃ القدر بن گیا۔ یہی وجہ ہے مولا صادق امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مولا آپ بھی سفینہ نجات ہیں، کیا اہل البیت سفینہ نجات نہیں ہیں؟ کہاں ہم سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہے۔ رسول خدا نے کہا ہے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، ہم میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو بھی اس میں سوار ہو جائے اللہ اسے نجات دے گا۔ مگر الگ سے رسول خدا نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میرے مولا چھٹے امام سے جب
پوچھا گیا، بولا آپ کی کشتی نجات ہونے اور حسین کے کشتی نجات ہونے میں فرق کیا ہے؟ میرے چھٹے مولا یہ کہتے ہیں ہم بھی کشتی نجات ہیں، ہمارا جد حسین بھی کشتی نجات ہے، مگر فرق یہ ہے جو حسین کی کشتی نجات ہے وہ اسرع النجات ہے، جو جلدی نجات دیتی ہے وہ حسین کی کشتی نجات ہے، جو سرعت کے ساتھ سفر کرواتی ہے، جو جلدی کے ساتھ سفر کرواتی ہے وہ حسین کی کشتی ہے۔ کوئی حسین کی کشتی میں آئے تو صحیح، کوئی اہل البیت کی کشتی میں آئے تو صحیح، ان کا عمل مقبول عمل ہو جاتا ہے، ان کی سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا چلنا عبادت کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ چلتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے بہار الانوار میں دیکھا ہے کہ جب مومن، اچھا یہ جملہ پہلے سن لیں، میں نے فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، روایت میں نے فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کون سی جگہ ہے جہاں پر فرشتے لڑتے ہیں؟ کہا جب مومن اپنی زبان سے اپنے لبوں سے علی و حسین کا نام پکارتا ہے، فرشتے آپس میں لڑتے ہیں، پہلے ان لبوں کو مجھے چومنے دے، کیونکہ یہ وہ لب ہے جہاں سے علی و حسین کی صدائیں بلند ہوئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی صدا نہیں، حسین و علی کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی حسین و علی کی خوشبو پر دنیا والوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، علی والوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اور اسی انداز سے اہل البیت ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے مولا کائنات یہ جملہ فرماتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو جب تم بیمار ہوتے ہو تو ہم بیمار ہوتے ہیں، جب تم صحت مند ہوتے ہو تو ہم صحت مند ہوتے ہیں۔ میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ جو مولا نے جملہ کہا تھا کہ تم بیمار ہوتے ہو تو ہم بیمار ہوتے ہیں، یہ جناب رمیل کو کہا تھا، اور میرے مولا امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہماری نگاہ تم پر نہ ہوتی تو دشمن تجھے اچک لیتا، دشمن تجھے کھا جاتا، کیونکہ ہماری نگاہ تم پر ہے، اس لیے دشمن تم پر حملہ آور نہیں ہوگا، اور اگر دشمن چاہے بھی تو تمہاری وجودوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی نگاہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے یہ واقعہ امام علی لکھی کے ساتھ بھی ہوا، یہی واقعہ امام علی رضا کے ساتھ بھی ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ دسترخوان دشمن نے سجایا اور چاہا کہ امامت کی توہین کریں، امامت کی توہین کے لیے انہوں نے کیا حربہ اختیار کیا؟ ایک جادوگر کو بلایا اور کہا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھے تو امام کا چاہنے والا جو ہے اس کے ہاتھ سے لقمے کو اٹھا دیا جائے، یعنی وہ لقمہ منہ میں نہ جائے بلکہ جیسے ہی وہ لقمہ اٹھائے وہ اس کو اڑا دے۔ امام کے چاہنے والے کی توہین گویا کہ خود امام کی توہین۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، امام نے اس کی طرف دیکھا، جادوگر کی طرف، امام نے اشارہ کیا کہ یہ حرکت مت کرو، پھر دوسری دفعہ کیا، جب تیسری دفعہ کیا، ضروری تھا امام کے لیے دفاع کرنا۔ جو امام اپنے چاہنے والے کا دفاع نہ کر سکے وہ اپنا کیا دفاع کرے گا؟ جو دشمن کی مدد کرے وہ اپنے کو کیسے مدد نہ کرے گا؟ ایک مرتبہ امام نے دیوار پر دیکھا شیر بنا ہوا تھا، امام نے فوراً یہ جملہ کہا، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر کیا دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ہمارے مومن کی توہین کر رہا ہے، یہ ہمارے مومن کی توہین کر رہا ہے، اٹھو اللہ کے دشمن کو نگل لو۔ جملہ کیا تھا؟ توجہ فرمانا، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، یاد رکھنا مومن سے دشمنی نہیں ہے، خود خدا سے دشمنی ہے۔ اے اللہ کے شیر
امام نکی کے ساتھ واقعہ ہے تو متوکل، اگر امام رضا کے ساتھ دونوں روایتیں ہیں تو ماموں ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو کہا یہ جادوگر ہم نے بلایا ہوا تھا، سفارتی معاملات خراب ہو جائیں گے، کہیے اپنے شیر کو یہ جادوگر اگن دے واپس دے دے۔ کہا تو فرعون و نمرود اور فرعون کا وارث ہے، ہم موسیٰ کے وارث ہیں، اگر کل کو موسیٰ کے اژدہا نے جادوگروں کی رسیوں کو اگل دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تجھے دے دیتا، اور یاد رکھنا یہیں سے تجھے پتہ چلنا چاہیے انبیاء کا وارث کون ہے، طاغوت اور فرعون کا وارث کون۔ کتنی محبت کرتے ہیں آل محمد ہم سے، عجیب روایت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور یہ روایت اور اس کے بعد آپ کی عبادت مختصر۔ روایت یہ ہے کہ رسول خدا خوش نظر آ رہے ہیں، حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، مولا کائنات داخل ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا اے علی، اللہ نے تمہارے شیعوں کے لیے بشارت دی، اور جملہ کہا ہے اے رسول روز محشر علی کے شیعہ اس منزلت و مقام سے آئیں گے، دیکھنے والے پوچھیں گے پروردگار کیا یہ اولیاء ہیں یا نبی ہیں؟ اتنی عظمت سے آئیں گے کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے اور سوال کریں گے پروردگار بتا یہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں؟ وہاں پر صدا آئے گی نہ یہ انبیاء ہیں نہ اولیاء ہیں، پھر سوال ہوگا پروردگار ان کا پروٹوکول تو بتا رہا ہے، ان کا پروٹوکول بتا رہا ہے یا نبی ہے یا ولی ہے؟ کہا نہیں، نہ نبی ہے نہ ولی ہے، یہ علی کے شیعہ ہیں جن کے سروں پر ولایت کا تاج جگمگا رہا ہے، جس کے نور سے تمہاری آنکھیں چندیا گئی ہیں، تم ان کے چہروں کو ٹک کر دیکھ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ جب علی مولا نے یہ مشکل سنا سجدے میں گر گئے اور مولا نے یہ جملہ کہا پروردگار گواہ رہنا میں اپنی آدھی عبادتیں اپنے شیعوں کے حوالے کر دیتا ہوں، اپنی آدھی عبادتیں اپنے شیعوں کے نامہ اعمال کر دیتا ہوں۔ علی اپنی آدھی عبادتیں دے رہے ہیں، اگر ضربت جو علی مولا نے لگائی تھی وہی آدھی دے دے تو کافی ہے، کیونکہ رسول خدا کہہ رہے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کا ایک بار، جس کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری ہو، امام خمینی فرماتے ہیں اللہ جانے اس علی کا سجدہ کتنا قیمتی ہوگا، جس کی ضربت اتنی بھاری ہو۔ اتنے میں جناب سید آئی، کہا بابا کیا بات ہے؟ واقعہ بتایا علی نے اپنی آدھی عبادتیں اپنے شیعوں کے حوالے کر دی، سیدہ نے بھی سجدہ کیا۔ کہا بابا میں اپنے شوہر علی کے شیعوں کے حوالے اپنی آدھی عبادتیں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنے میں جناب حسن آئے، مولا حسن آئے، جب مولا حسن آئے کہا کیا بات ہے نانا؟ کہا ایسا معاملہ ہے، ایک مرتبہ سنا بابا نے آدھی عبادتیں دے دی، اماں نے آدھی عبادتیں دے دی، امام حسن بھی سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر کر کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا میں اپنے بابا علی کے شیعوں کو اپنی آدھی عبادتیں دے رہا ہوں۔ اتنے میں مولا حسین آئے، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا یوں علی کے شیعوں کی بشارت ہو رہی تھی، ایک مرتبہ جب بشارت ہوئی علی نے سجدہ کیا، اپنی آدھی عبادتیں دے دی، جناب سیدہ نے سجدہ کیا، اپنی آدھی عبادتیں دے دی، حسن نے سجدہ کیا، آدھی عبادتیں دے دی، تو مولا حسین نے کہا میں بھی تو شافع ہوں،
میں بھی تو امت کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ بولا حسین نے بھی سجدہ کیا، کہا پروردگار گواہ رہنا، میں اپنے بابا کی شیوں کو آدھی عبادتیں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ادھر باپ کی ضربت، ادھر حسین کا کربلا میں سجدہ۔ کیا کوئی ان دونوں کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، مگر آدھی عبادتیں۔ اتنے میں رسول خدا نے کہا تم سب میرے ہاتھ کے پالے ہوئے ہو، اگر تم اتنی سخاوت کر رہے ہو تو میں بھی سخاوت کیے دیتا ہوں۔ رسول بھی سجدے میں گئے، کہا رحمت للعالمین اپنی آدھی عبادتیں علی کے شیعوں کے حوالے کرتا ہے، بس ادھر سجدہ کرنا تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا اگر پنجتن پاک سخی ہے، اگر پنجتن پاک سخی ہے تو میں ان سخیوں کا خالق ہوں۔ میں علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں گناہ مٹا دیتا ہوں۔ خدا کی قسم ہماری سوچ سے زیادہ وہ ہمیں عزت دیتے ہیں۔ ایک عنوان ہے علی کا چاہنے والا، کتنی عزت ملتی ہے، کتنی عزت ملتی ہے۔ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، اگر ہمارے عیب ظاہر ہو جائیں تو کوئی بھی قریب نہ آئے، مگر ایک عنوان اتنی عزت دے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اس ایک عنوان کی لاج رکھنا۔ وہ کہتے ہیں جب تم آ رہے ہو ہمارے در پر تو لاج کے ساتھ آنا، عزت کے ساتھ آنا، آبرو کے ساتھ آنا۔ اور الحمدللہ یہ شیعہ قوم 10 دن اپنے آپ کو بھول کر حسین کا ذکر کرتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ آج 5 محرم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کو بچانے کی بڑی کوشش کی، مگر اپنے بھائی کو بچا نہ سکا۔ عزاداروں، معلوم ہے نا وہ بہن کون تھی؟ اسی بہن کو زینب کہتے ہیں، اسی بہن کو زینب۔ اس بہن نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی نسل کو قربان کر دیا اور محمد کو قربان کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں شب عاشور یعنی عاشور، سیدہ زینب نے حضرت عباس کو بلایا، عباس آ جاؤ۔ علی اکبر کو بلایا، اکبر آ جاؤ۔ اور بلانے کے بعد اکبر کو بیچ میں بٹھایا، درمیان میں بٹھایا، اور ایک مرتبہ عباس کو کہا عباس اور کو تم سنبھالو، محمد کو میں سنبھالتی ہوں۔ اور اکبر کے گرد گھومنے لگے، اجرکم علی اللہ، اکبر کے گرد گھومنے لگے۔ اکبر نے پوچھا اماں کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا یہ تم پر صدقے کر رہی ہوں۔ اکبر یہ تم پر صدقے کر رہی ہو۔ شب عاشور حسین مولا مختلف خیموں کی دیکھا بانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جب گردش کرتے کرتے حسین مولا خیموں سے گزرے تو کیا دیکھا؟ جناب رباب ہیں جو اپنے اصغر کو تیار کر رہی ہیں، جناب ام فروا ہیں جو اپنے یتیم قاسم کو تیار کر رہی ہیں، جناب لیلا ہے جو اپنے اکبر کو تیار کر رہی ہے۔ اور حسین نے دیکھا میری بہن زینب ہے جو اپنے دونوں بچوں کو تیار کر رہی ہے، اور یہ جملہ کہہ رہی ہے اے اولو محمد، تمہارے وجود میں جہاں عصمت کا دودھ ہے وہیں پر تمہارے وجود میں شجاعت کا خون بھی ہے۔ جعفر تیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو۔ یاد رکھنا
روز محشر سیدہ زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل ایسی جنگ کرنا کہ کہنے والے یہ کہیں ہاں یہ جعفر طیار کے دو شہزادے جو جنگ کر رہے ہیں۔ روز عاشور آئی، ایک مرتبہ اون محمد گئے، ماما نے اجازت نہ دی، بی بی زینب غضبناک ہوئی، کہا کیا بات ہے ابھی تک نہیں گئے، دیکھ نہیں رہے، ہر ایک اپنا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ کہا اماں کیا کریں، ماموں اجازت جو نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے بھیا میری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لے۔ گئے اون محمد عباس کے شاگرد ہیں، لڑتے لڑتے لبے دریائے فرات پہ پہنچے۔ جناب فضہ نے کہا اے آقا زادی مبارک، اون محمد دریائے فرات پہ پہنچ گئے، گھاٹ پہ قبضہ کیا، بی بی نے مصلی بچھایا اور دعا کی پروردگار میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، دودھ کی لاج رکھ لینا، بچے ہیں کہیں ایسا نہ ہو پانی پی لے۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند رکھو، میں ضامن نہیں ہوں تمہاری آنکھ میں آنسو لاؤں، میں تو کوشش کر سکتا ہوں، میں تو کوشش کر سکتا ہوں، جو مولا نے امر بھی کیا ہے کہ کوشش کرو تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے، اگر آنسو نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ تاکہ خدا دیکھے کہ حسین کے غم میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کیا کہا پروردگار بچے ہیں کہیں ایسا نہ ہو پانی پی لے۔ ارے اماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤ، بھیا حسین اصغر پیاسے ہیں، آزادارو جعفر طیار کے پوتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کیا جس کی وجہ سے بی بی زینب کو سوچنا پڑے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے ایک مرتبہ ان شہزادوں کا گھیرا کیا، سب نے کہا مل کر مارو گے، کہا اکیلے تو کوئی پورا نہیں ہو سکتا، ارے یہ علی کے نواز مولا حسین لے کر آئے دونوں شہزادوں کو، ہر بیوی نے بیان کیے ارے ان کی ماں زینب کہاں ہے، مصلی پر ہے، بلا کر لاؤ۔ اب جو بی بی زینب آئی، جناب حسین نے کہا اے بہن تمہارے شہزادے آ گئے، رو گی نہیں؟ کہتی ہے نہیں بھیا مجھے تم پر رونا ہے، کسی اور پر نہیں رونا، مگر میں جملہ کہوں گا اے بی بی حسین پر رونے کی اجازت